وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی میں خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی میں خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہ نور عرفان دے مجھے، فہم قرآن دے مجھے الہ نور عرفان دے۔ اب کچھ وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبید اللہ لطیف صاحب ختم نبوت کے حوالہ سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سلام کا جواب جو ہے بلند آواز سے دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، در حقیقت آج کی تقریب انتہائی خوش قسمتی کی حامل ہے کہ پروگرام تو خاتم النبیین اکیڈمی کی طرف سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رکھا گیا، لیکن انتظامیہ نے بزرگوں کی آمد کو موقع غنیمت جانا اور اس تقریب کو حفاظ کرام اور طلباء کی جو تعلیم و تربیت جو فارغ ہوئے تھے ان کو انعامات اور اسناد کے حوالے سے ایک تقریب میں تبدیل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے
کہ قرآن کریم اور عقیدہ ختم نبوت اس کے اندر بہت گہرا تعلق ہے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نوجوان طلباء کی تربیت نہیں کی جاتی، اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تعلیمی ادارے تو درکنار، ہماری تنظیمات، ہماری جماعتیں، ہمارے قائدین، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بھی اس معاملے کو اپنی ترجیحات سے نکال دیا، حالانکہ موجودہ دور کے اندر جس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، قادیانی بنایا جا رہا ہے، کبھی پیسے کا لالچ دے کے، کبھی ویزے کا لالچ دے کے، اور کبھی قرآن و حدیث کی آیات کے اندر تشکیک پیدا کر کے ہمارے اندر یہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یقین جانیے، قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، آج سے 7-8 سال قبل کی، ایک جامعہ سلفیہ کے فارغ عالم دین اور ایک قادیانی کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اور قادیانی کا سوال کیا ہے ہمارے عالم دین سے کہ بتائیں جی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تنزل الملائکۃ، کہ جبرائیل نازل ہوں گے، ہوتے رہیں گے، مزاریہ کا صیغہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کسے کسے اس بات کا علم ہے؟ کیا ذمہ داری ہے جبرائیل علیہ السلام کی؟ وحی لانا یا کچھ اور بھی ہے؟ آگے سے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری صرف وحی لانا ہے، جو عموماً ہمارے احباب غلطی کر جاتے ہیں۔ فوراً اگلا اعتراض آیا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری صرف وحی لانا ہے تو تنزل و مزاریہ کا صیغہ ہے کہ وہ نازل ہوتے رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ بتاؤ، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے نازل ہوتے رہیں گے، بقول تمہارے ان کی ذمہ داری وحی لانا ہے، تو پھر وحی کا سلسلہ بند تو نہ ہوا، جاری رہا، نبوت جاری ہے، تم کیسے بند کرتے ہو؟ ہمارے وہ عالم دین خاموش کہ میں کیا جواب دوں۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، 3 غلطیاں کی گئیں۔ پہلی غلطی یہ تخصیص کر کے کہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری صرف وحی لانا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جس وقت جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی لگا دے وہی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ کیا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے کہ میدان بدر میں فرشتے قتال کرنے کے لیے آئے تھے کفار کے ساتھ؟ اٹھائیے بخاری شریف جس کے اندر یہ موجود ہے کہ ان فرشتوں کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا وحی لے کے آئے تھے یا مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری صرف وحی لانا نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کہیں گے کہ ان کی ذمہ داری صرف وحی لانا ہے تو نتیجہ کہ اس کو اگلا سوال کرنے کا موقع ملے گا قادیانی کو۔ پھر یہیں پر بس نہیں، دوسرا جواب اس کا بتا دیتا ہوں۔ ہر صاحب وحی نبی نہیں ہوتا، اس اصول کو مان لیجیے، سمجھ لیجیے۔ ہر صاحب وحی جس پر وحی کا نزول ہو، الہام کا نزول ہو، وہ نبی نہیں ہوتا، اور نبی کے لیے لازم ہے کہ اس پر وحی نازل ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس پر وحی نازل نہ ہوتی ہو، لیکن سیدہ مریم علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، کیا وہ اللہ کی نبیہ تھیں؟
یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ ام موسیٰ پر جبرائیل فرشتہ وحی لے کر کے آیا، وہ اللہ کی نبیہ نہیں تھیں۔ قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے لیے لفظ وحی کا استعمال ہوا کہ ہم شہد کی مکھی کو نبیہ مانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر نبی کے لیے وحی کا نزول لازم ہے، لیکن ہر وہ شخصیت جس پر وحی نازل ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ کس طریقے سے قادیانی اپنے نوجوانوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ ملحدین دین اسلام پر ایسے اعتراضات کر رہے ہیں کہ جن کا جواب دینا محال ہوتا جا رہا ہے عام آدمی کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوشل میڈیا پر آپ نہیں دیکھتے، میں نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا کون سی چیز دیکھ رہا ہے، واٹس ایپ پہ آپ کے اوپر کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے۔ کیا وہ کسی قادیانی اور ملحد کے شکنجے میں تو نہیں پھنس رہا؟ ہم نے اپنے بچوں کو موبائل تو لے کے دے دیے، لیکن موبائل لے کے دینے کے بعد جو ذمہ داریاں تھیں ہماری، ہم وہ نبھانا بھول گئے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کو ملحدین نے، منکرین حدیث نے، غامدی حضرات نے، قادیانیوں نے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے نوجوانوں کی، اپنے طلباء کی، اپنے علماء کی تربیت نہ کر سکے۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، نام لینا مناسب نہیں جانتا، اسلام آباد کی مسجد جماعت اہل حدیث کی عقیدہ حیات و وفات مسیح پر وہاں کا امام ہے، اس کی گفتگو ہوئی ایک قادیانی سے، لیکن ہمارے علماء اس کے سوالات سن کر اس امام مسجد کے ذہن میں جو اشکالات پیدا ہوئے تھے ان کو مطمئن نہ کر سکے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ امام مسجد پوشیدہ طور پر قادیانی ہو گیا۔ مجھے پتا چلا ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہمارے ساتھی کی، شمس الدین ہے، لاہور سے تعلق ہے، موجودہ جو قادیانیوں کا خلیفہ مرزا مسرور ہے اس کا رضائی بھتیجا ہے، الحمدللہ 10 سال قبل مسلمان ہو چکا۔ اس کے ساتھ ایک قادیانی کی گفتگو ہوئی اور اس قادیانی کی زبان سے نکل گیا کہ فلاں بندہ فلاں مسجد کا امام ہمارا ساتھی ہے۔ اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ عبید اللہ بھائی یہ صورتحال ہے، یہ کنڈیشن ہے، بتائیے تلاش کیجئے وہ شخص کہاں پر رہتا ہے۔ تلاش کیا، اس کے ساتھ رابطہ کیا، اس سے پوچھا تمہارے اشکالات کیا ہیں۔ اس نے جو اشکالات بتلائے کئی نشستوں میں اس کے اشکالات دور کیے، الحمدللہ وہ شخص دوبارہ مسلمان ہوا۔ لیکن ہم اس حد تک غافل ہو چکے کہ نہ ہم نے اپنے نوجوان طلباء کو، دینی مدارس کے طلباء کو، نہ یونیورسٹیز میں نہ کالجز میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں کیا، اور نہ ہی بتایا کہ قادیانیوں کے سوالات کیا ہیں، ان کے جواب کیسے دینے ہیں، ان کے اشکالات کیا ہیں، کس طریقے سے قرآنی آیات کو وہ پیش کر کے مسلمان نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم نے نہیں اس پہ غور فکر کیا۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری جماعتوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم نے ان چیزوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کس حد تک ہم نے جو ہے اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ، انہوں نے تحریک دعوت اسلام کے حوالے سے صوبہ پنجاب کی شعبہ ختم نبوت کی میری ذمہ داری سونپی لگائی مجھے، اور اس حوالے سے الحمدللہ میں نے کام کا آغاز کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اہل حدیث کے سرخیل تھے، جن کے ساتھ مرزا قادیانی نے آخری فیصلہ اشتہار کے عنوان سے دعا کی کہ میں اس بندے سے بڑا تنگ آ چکا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ میری زندگی میں طاعون اور ہیضے سے ہلاک ہو جائے، اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ ہلاک ہو جائے۔
یعنی جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مرزا قادیانی چند مہینے بعد ہی واصل جہنم ہو گیا۔ 34 کتب ان کی موجود ہیں رد قادیانیت پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بڑے بڑے پبلشر ادارے موجود ہیں، کسی ایک ادارے نے یہ ذمہ داری نبھائی کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو منظر عام پہ لے کے آئے؟ وہ منظر عام پہ لے کے آئے تو کون آئے؟ دیوبندی آئے۔ کام ہمارا ہے، کام دیوبندی کر رہے ہیں۔ احتساب قادیانیت کے نام سے جلد 8 اور 9 سے 2 جلدیں انہوں نے شائع کی، ایک بار شائع کر دی، اس کے بعد انہوں نے بھی شائع نہیں کی۔ کام ہمارا، انہوں نے ہمیں آئینہ دکھا دیا، پھر ہم کہتے ہیں جناب وہ تو ہمارے کام پر قابض ہو گئے ہیں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف پہلا استفتاء تیار کیا اور اس کو اپنے استاد شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پیش کیا اور اس سے دستخط کروا کے پورے بر صغیر کا چکر لگا کے 200 سے زائد علماء کے دستخط کروائے، تمام مکاتب فکر کے، اور اس کو اس دور میں مشتہر کیا کہ مرزا قادیانی کافر، مرتد اور زندیق ہے۔ لیکن ان کی کتب، اللہ صحت تندرستی دے ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کو، کہ جنہوں نے تحریک ختم نبوت کی 13 جلدوں میں اس مواد کو سمیٹا، رد قادیانیت کے خلاف جو ان کا مواد تھا اشاع سنہ میں شائع ہوتا رہا۔ اب بعد میں محاسبہ قادیانیت کے نام سے دیوبندیوں نے 3 جلدوں میں اس کو شائع کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا اکابر کا جو سرمایہ تھا اس کو بھی پسے پش ڈال دیا، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ کے دادا جی، ان کے دادا کے سگے بھائی تھے، یہ ذہن میں رکھیے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقی اولاد نہیں تھی کوئی بھی۔ انہوں نے 16 کتب لکھی۔ آج اگر ہم اپنے کسی بڑے سے بڑے شیخ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں صرف ایک نام یاد ہے شہادت القرآن کا، باقی 15 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ ہماری جماعتوں نے، نہ ہمارے اداروں نے، نہ ہمارے اشاعت کے اداروں نے، خواہ جماعت الدعوہ ہو، مرکزی جمعیت ہو، غربا ہو، کسی نے بھی اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھا کہ ہم اپنے اکابرین کا اس سرمایہ کو جو ہے اپنے علماء تک، اپنے خطباء تک، عوام تک لے کے آئیں، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ الحمدللہ علامہ شام الہی ظہیر حفظہ اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ میری ذمہ داری لگائی صوبہ پنجاب کی، میں جانتا ہوں صوبہ پنجاب میں 36 اضلاع ہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ 36 اضلاع میں سے صرف 20,000 روپیہ ماہانہ فنڈ مستقل بنیاد پہ لگ جائے۔ یاد رکھیے 500 روپے لیں گے تو 40 افراد ہوں گے پورے ضلع سے، تو 36 اضلاع سے 7,20,000 روپے ماہانہ فنڈ ہوگا ختم نبوت کے لیے۔ تو کیا اس سے میں اپنے اکابرین کی کتابوں کو منظر عام پہ نہیں لا سکتا؟ فرق صرف یہ ہے سوچ کا کہ ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین نے کام کیا اور ہم غافل ہو گئے، اور ہماری غفلت کی وجہ سے نہ صرف اغیار نے ہمارے کام پر قبضہ کر لیا، ہم نے اپنے مشن کو بلا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آئے روز دیکھنا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں نوجوان مرتد ہو گیا، فلاں سے فلاں مرتد ہو کے جرمنی نکل گیا، کینیڈا نکل گیا۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ تو میرے بھائیو، آئیے، میرا مقصد آپ احباب کو صرف توجہ دلانا تھا، ترغیب دلانا تھا کہ اس مشن میں جو علامہ شام الہی ظہیر حفظہ اللہ نے مجھے سونپا ہے اس میں میرا ساتھ دیجیے، تاکہ میں ماہانہ میگزین بھی اس حوالے سے جاری کر سکوں
اور اپنے اکابرین کا جو سرمایہ ہے قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رحمت للعالمین لکھی، تقریباً 5 رسائل ان کے رد قادیانیت پر موجود ہیں، 5 کتب، لیکن آج کسی ایک کا نام بھی دوستوں کو یاد نہیں۔ کن کن بزرگوں کا نام لو؟ مولانا اسماعیل علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے عقیدہ حیات مسیح پر کتاب لکھی۔ یہ ہمارے اکابرین کا کام ہے۔ پارلیمنٹ میں 1953 میں کیا ہوا؟ اٹھائیے تاریخ۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے سینئر نائب صدر تھے۔ آج کہتے ہیں احباب کہ جناب ہم نے کام کیا ہے۔ کبھی اپنے اکابرین کی تاریخ پہ غور و فکر کرو۔ 1974 میں جب پارلیمنٹ میں قادیانیوں سے سوال جواب کی نشست جاری تھی، باہر بیٹھ کے مواد مہیا کرنے والے کون تھے؟ مولانا ابراہیم میر کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اصل حوالہ جات پیش کر رہے تھے۔ جو آخری بات ہوئی تھی، بات ختم کرنے لگا ہوں یہ آخری بات بتا کے، جو آخری بات ہوئی 1974 میں، ایک سوال کیا گیا مرزا ناصر سے کہ جناب تمہاری اخبار جو ہے الفضل، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے شعر کہ جس نے دیکھنے ہوں محمد وہ دیکھ لے قادیاں میں، پہلے سے اکمل، پہلے سے بہتر حالت میں۔ یہ اشعار تھے قاضی ظہور الدین اکمل کے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جس نے دیکھنے ہوں محمد پہلے سے بڑھ کر وہ غلام احمد کو دیکھ لے قادیاں میں۔ یہ شعر، اس پر سوال اٹھایا گیا، اس نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری اخبار میں ہے ہی نہیں، الفضل تو شروع ہی جو ہے وہ 1913 میں ہوا۔ مسئلہ بعد میں پیش ہوا مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ انہوں نے کہا بات اس کی درست ہے، یہ الفضل کا حوالہ نہیں، الحکم اخبار 1906 میں مرزا قادیانی کے سامنے یہ نظم پڑھی گئی تھی، لکھی گئی تھی، شائع ہوئی۔ تو اگلے دن جب ناصر بختیار جو اٹارنی جنرل تھا، اس نے پھر سوال کیا مرزا ناصر سے کہ بھائی کیا یہ بات جو کل جہاں پر ختم ہوئی تھی، یہ اشعار تمہارے کسی بھی لٹریچر میں نہیں ہے؟ کہنے لگا مکر گیا سرے سے، ہمارے لٹریچر میں ہے ہی نہیں۔ تب مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو اخبار پیش کیا گیا تھا وہ اس کے سامنے پیش کیا گیا، بتاؤ یہ اخبار کس کا؟ تم کہتے ہو تمہارے لٹریچر میں نہیں ہے۔ اسی وقت فیصلہ ہو گیا کہ ان کو مرتد، زندیق اور کافر قرار دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، علماء اہل حدیث کی بڑی خدمات ہیں جو مختصر وقت میں بیان ہونا ناممکن ہے، لیکن ان خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور جو مشن علامہ شام الہی ظہیر حفظ اللہ نے مجھے سونپا ہے، اس مشن میں میرے دست و بازو بنو۔ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے 4 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، مریض آدمی ہوں، اس کے باوجود پوری تگ و دو، پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اکابرین کا سرمایہ جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے اور اہل حدیث بیدار ہو جائیں، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جائیں۔ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کس نے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کبھی غور کیا؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں صحابہ کرام نے دی۔ صرف ایک جنگ میں 750 کے قریب 756 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ یقین کریے دل خون کے آنسو روکتا ہے جب میں اپنے دیکھتا ہوں اہل حدیثوں کے حالات کو۔ خدا را اٹھئے، اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داریاں سمجھیے، یہی الفاظ کہنے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنی ذمہ داریوں کا اپنے دلوں میں احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شیخ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ، ان سے میرا رابطہ ہوا تھا، وہ لاہور میں قاری عزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، تو مغرب سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ راستے میں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے اور پروگرام میں نماز پڑھ ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة